اسلام دو ہے. ایک اسلام مذہب ہے، ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. ان کے عقائد ہیں، ان کے کچھ سیریمنیز ہیں، عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے. ان کے کچھ سوشل کسٹمز ہیں، ریچولز ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں، شادی کرنی ہو تو نکاح ہوتا ہے، اور نمبر 3 کوئی مر جائے تو دفن کرتے ہیں، جلاتے نہیں ہیں. یہ ہے مذہب. شراب نہیں پیتے، سور نہیں کھاتے، یہ مذہب ہے. ایک اسلام ہے دین، اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس کا ایک سماجی نظام. ہماری ساری جنگ اسلام ایز اے دین کے خلاف ہے، اسلام ایز اے مذہب کے خلاف نہیں ہے. تو ان کا کہنا پارشلی ٹرو ہے. ہم مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور اس کی وہ گواہیاں دیتے ہیں. دیکھو تم یہاں آتے ہو اور یہاں کالوں کو گوروں کو کنورٹ کر لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم یہاں آتے ہو، ہماری چرچز ہماری سینیگوگز خریدتے ہو، مسجد بنا لیتے ہو، ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ تم نمازیں پڑھتے ہو، ہم نے اعتراض کیا؟ یہ ضرور ہے کہ آپ ورکنگ ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے. کبھی کبھی وہ لوگ ان میں سے اتنے کنسیڈریٹ بھی ہوتے ہیں، ورکنگ ٹائم میں بھی وہ وقت دے دیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لو، ظہر کی پڑھ لو. ورنہ عام مسلمان وہاں مجبور ہے کہ لنچ کا جو آتا ہے 1 گھنٹے کا وقفہ، اسی میں وہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر گھر جا کر مغرب اور عشاء. لیکن ہمارا اعتراض کوئی نہیں. روزے رکھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے تو ہماری جنگ نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس. بلکہ رمضان میں ہم وائٹ ہاؤس میں افطاری بھی دے دیں گے، بلا لیں گے بہت سے لوگوں کو، آؤ بھائی افطار کر. اور عید کے موقع پر کوئی کومومریٹو جو ہوتے ہیں سٹیمپ، وہ بھی ایشو کر دیں گے. تہوار تو تمہارا ہے اور یادگاری ٹکٹ ہم جو ہے ایشو کر رہے ہیں. تو اس اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں ہے. دے آر ریڈی ٹو ایمبریس. اس لیے کہ سیکولرزم کا اصول یہ ہے. سیکولرزم لا مذہبیت نہیں ہے، لا دینیت ہے. ہما مذہب لا دینیت. ہما مذہب کیا مطلب؟ ایک سیکولر ملک میں تمام مذاہب رہ سکتے ہیں. ہندو وہاں ٹیمپلز بنا رہے ہیں، عیسائی وہاں گردوارے بنا رہے ہیں، یہ سکھ جو ہے. ہما مذہب، سب مذاہب کی اجازت ہے، کھلی اجازت ہے. ایک خدا کو پوجو، 1000 کو پوجو، درختوں کو پوجو، سانپ کو پوجو، جس کو چاہو پوجو. ٹیمپل بناؤ اور اس میں جو چاہو بھجن گاؤ، کچھ اور کرو، بتوں کو پوجو، اور اگر چاہو تو گردوارہ بناؤ، گرو گرنتھ کے سامنے متھا ٹیکو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو اسلام سے بھی ہماری کوئی جنگ نہیں. لیکن اسلام ایز اے مذہب، اسلام ایز اے دین، نتھنگ ڈوئنگ، وی کانٹ بیئر اٹ. اس کو ہم نے ختم کر کے دم لینا. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اس کو یہاں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. 50 برس تک جو کولڈ وار چلی ہے وہ مذہب پر نہیں تھی، نظام پر تھی. کیپٹلسٹک سسٹم ورسس کمیونزم، نظام کی بات تھی. انفرادی ملکیت ختم، قومی ملکیت، سود ختم. پیسہ نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، بس ویجز کھاؤ، ویجز دیں گے وہ کھا لو. رفتہ رفتہ اجازت دی گئی. تم اپنے گھر کے کسی صحن کے اندر سبزیاں بولو، اور وہ سبزیاں جو ہے اپنے دروازے پر رکھ کر بیچ لو، اس کی اجازت ہے بس. اور کوئی پرائیویٹ بزنس نہیں، نو فارمز، نو فیکٹری، نو شاپ. تو آج اصل میں اس اسلام کے خلاف جنگ ہے جو ڈکلیئر کی جا چکی ہے. اسی لیے کہتے ہیں وار ود ان اسلام. اب وہ ٹکرا دینا چاہتے ہیں جو مذہبی تصور والے عناصر ہیں ہمارے ملک کے اندر اور عالم اسلام میں.
ہمارے علماء کی اکثریت اسلام کو ایک مذہب کی حیثیت سے مانتی ہے، دین کی حیثیت سے اسلام ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ تبلیغی جماعت اسلام کو ایز اے مذہب مانتی ہے، پرسنل پائٹی، نماز، روزہ، داڑھی، ٹخنوں سے اوپر شلوار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نماز اچھی، بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے، اس سے بحث ہے، نظام سے کوئی بحث نہیں، نظام کوئی بھی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو نظامی ہیں ان نظامیوں کو کرش کر دیں، یہ مذہبی لوگ، لہذا مذہبی لوگوں کو سپورٹ کریں گے۔ اس سے انہیں دو مقصد حاصل ہو جائیں گے، ایک بات واضح ہو جائے گی کہ مذہب کے خلاف تو ہے ہی نہیں، تو خامخواہ کچھ لوگ جو ہیں بہکاتے ہیں ہمیں، یہ اسلام کے خلاف کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ مسجد بنانے کے لیے آپ کو گرانٹ دے دے، انہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ تبلیغی جماعت کے وفود امریکہ میں آئے، چکر لگائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، وہ نظام کی بات نہیں کرتے۔ نظام کی بات کون کرتے ہیں؟ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سمجھ لیں، اصل میں ہوا کیا ہے۔ آج سے نصف صدی قبل، کہیں 300 برس سے، کہیں 200 برس سے، کہیں 100 برس سے، یورپ کی کولونیل پاورز عالم اسلام پر قابض تھیں۔ ہمارے ہاں انگریز تھا، ملایا وغیرہ کے اندر ولندیزی تھے، مصر میں انگریز تھے، شام میں انگریز تھے، شام میں فرانسیسی تھے، عراق میں انگریز تھے، لیبیا میں اطالوی تھے، موریتانیہ اور صحرا جو ہے اس میں اسپینیڈز تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو کولونیل پاورز تھیں انہوں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں جو مذہبی آزادی تھی وہ مذہبی آزادی تھی، دین کی نہیں۔ دین تو ان کا تھا، پینل کوڈ ہمارا ہوگا، تعزیرات ہماری ہوں گی، سول کوڈ ہمارا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت کی تھی ہمارے ساتھ، بہت بڑی رعایت۔ تم اپنے فیملی لاز پر عمل کر سکتے ہو، نکاح جیسے چاہو کرو، طلاق جیسے چاہو دو، سارے فتوے اپنے مولویوں سے لے لو، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی آؤ گے تو ہم پوچھ لیں گے تم شریعت کا حکم چاہتے ہو یا رواج کا؟ تم رواج کا کہو گے ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے، شریعت کا کہو گے اس کے مطابق۔ محمدن لا ایک پارسی کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اسی طرح وراثت، تمہیں آزادی ہے، تم صرف بیٹوں کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، صرف بڑے بیٹے کو دینا چاہو تمہیں آزادی ہے، تم بیٹیوں کو بھی دینا چاہو تمہیں آزادی ہے۔ وہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ وراثت کے بارے میں شریعت کا فیصلہ چاہتے ہیں رواج کا؟ اور ہمارے بڑے زمیندار کھڑے ہو کے کہتے ہیں رواج کا، شریعت ہمیں نہیں چاہیے، بیٹیوں کو حصہ دے دیں۔ نہیں، بہرحال یہ ہے، حالانکہ یہ بھی سیکولرزم کے خلاف ہے۔ آج امریکہ میں آپ کو فیملی لاز کی اجازت نہیں ہے،